الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ جمعہ
اس میں جو آیت نمبر 285 ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں۔ سورہ بقرہ کی جو یہ آخری 2 آیتیں ہیں خاص کر ان کی بڑی فضیلت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخری سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں رات میں پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کافی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کے لیے وہ کافی ہوں گی، یعنی ہر پریشانی سے مصیبت سے اللہ رب العالمین اس کو بچائے گا، اور کافی کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ رات میں قیام اللیل نہیں کرتا ہے تو قیام اللیل کے لیے وہ کافی ہو جائیں گی۔ یہ دونوں آیتیں جب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ کو معراج میں عطا کی گئی تھی، اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں ایک خزانے میں سے آپ کو عطا کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور اس سے آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دونوں آیتیں نہیں دی گئیں۔ اور سورہ بقرہ کی تو فضیلت ویسے ہی زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِاللَّهِ، اور تمہارے دلوں میں جو ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ رب العالمین اس کو جان لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کی 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے، سب اسی کے قبضے میں ہے، سب پر وہی بادشاہ اور نگراں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ علم ہے، یعنی اس کا علم اتنا زیادہ ہے، اتنا وسیع ہے کہ وہ دلوں کے بھید کو بھی، دلوں میں جو ہم سوچتے ہیں، جو خیالات ہمارے دلوں میں پنپتے ہیں، وسوسے جو آتے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین جان لیتا ہے۔ تیسری خوبی، تیسری صفت اللہ کی یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اختیارات میں آزاد ہے، پابند نہیں ہے کسی کا، مختار کل ہے وہ، بھائی چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کرے۔ تو یہ 3 صفت اللہ رب العالمین کی ان میں بیان کی گئی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ بھائی اللہ رب العالمین نے جو عبادات، معاملات کے تعلق سے جو احکام ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، لاگو کیے ہیں، ہمیں ان کو بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی ہیلے بہانے کے ہمیں اس کو بجا لانا چاہیے، یہ سوچ کر کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ سے ڈر کر ہمیں بجا لانا چاہیے۔ اگر ہم چوری چھپے نافرمانی اللہ کی کریں گے تو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اس کی خبر ہو جائے گی۔ آگے کی آیت کیا ہے؟ اچھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس میں چونکہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین دل کی باتوں کو جانتا ہے، دل میں جو وسوسے ہوتے ہیں ساری باتوں کو جانتا ہے، اور وہ چاہے گا اور یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا، اللہ جانتا ہے، اس کا حساب لے گا تم سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس آیت نے غمزدہ کر دیا۔ بھائی یوں کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم بجا لاتے ہیں، لیکن دلوں کے خیال، وسوسے جو دلوں میں آتے ہیں، کہا اس پر تو ہمارا اختیار نہیں ہے۔
اور یہ آیت بدلاتی ہے یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ تو کہا یہ تو انسان کے بس سے باہر ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کہو سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا، اے رب ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم اطاعت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ایسے ہی کہا۔ تو اللہ رب العالمین نے بعد میں قرآن کی آگے والی آیتیں اتاری، آمن الرسول سے لے کر کے وہ دونوں آیتیں آخر کی اتاری، جس میں کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ رب العالمین کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو تسلی ہو گئی۔ اب آگے کی آیتیں دیکھیں مختصراً اختصار کے ساتھ۔ بھئی سے پہلے والے جمعہ کو بیان کیا گیا تھا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کے رسول ایمان لے آئے جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، اور مومن بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لے آئے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہی ایک جملہ تھا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اسی پر میرا خطبہ ہوا تھا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے ہیں۔ تفریق کا مطلب کیا ہے؟ بھائی تفریق کی دو حالتیں یا صورتیں ہو سکتی ہیں، دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی کسی رسول کو مانا جائے، کسی کو نہ مانا جائے۔ تفریق کی ایک صورت یہ ہے، بھائی یہودی موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، اور ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، وہ ان کے نبی تھے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کو کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے رسول کی حیثیت سے تفریق کہ رسول نہیں مان رہے ہیں، اور عیسائی ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ تو تفریق کی ایک صورت تو یہ ہو گئی، اور تفریق کی ایک صورت تو یہ ہے بھائی رسول ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں، نبی ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں، سب ایک سطح پر ہیں۔ لیکن جیسے انسانوں میں لوگوں کے درجے ہیں، بھائی انسانوں میں کیا، کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، کوئی عادل ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، موحد ہے۔ ایسے مسلمانوں میں دیکھ لیجئے، مسلمان ہونے کے ناطے کیا، مسلمان ہونے کے ناطے سب برابر، بھائی قانون سب پر یکساں لاگو ہوگا، لیکن مسلمانوں میں بھی تو درجے ہیں نا، بھائی تقویٰ پرہیزگاری کے اعتبار سے درجے ہیں۔ تو کہا رسولوں میں بھی نا ایسے درجے ہیں، بھائی رسول کی حیثیت سے مانا جائے تو سب برابر، نبی رسول کی حیثیت سے، لیکن رسولوں میں بھی ان کی فضیلت کے اعتبار سے درجے ہیں۔ اللہ نے دیکھے سورہ بقرہ ہی میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء کی جماعت ہے، رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے، اور یہ صورت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے ہمیں سارے رسولوں کو ماننا ہے، سب پر ایمان رکھنا ہے۔ اب ایمان کیا رکھنا ہے؟ بھائی جو پہلے انبیاء آئے، نبی آئے، ان کی کتابیں آئیں، سب پر ایمان ہونا چاہیے، لیکن پہلے کی کتابیں جو ہیں نا ان کی وہی باتیں ہم مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہوں، حدیث کے مطابق ہوں۔ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ تو مجملاً اجمالاً ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے، اور جو قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتی ہیں لیکن قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو ہم اس کی نہ تو تکذیب کریں اور نہ تصدیق کریں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن جو ٹکرائیں وہ غلط مانیں، لوگوں کی تحریف مانیں، لوگوں کا اضافہ شدہ مانیں۔ تو اس طرح اجمالا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے، ہمارے نبی جو شریعت لے کر آئے، اس کو حرف با حرف ایک ایک چیز کو ماننا پڑے گا، ایک ایک چیز کو ماننا پڑے گا، یہ تفصیلاً ہمیں ایمان لانا پڑے گا ہمارے نبی پر۔ تو یہ تفریق، تو اللہ کہتا ہے کہ مومن کیا کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے ہیں،
یعنی تفریق کیا؟ ہم بعض پر ایمان لائیں، بعض پر نہ ایمان لائیں، یہ ایمان کا جز ہے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، اور تیری طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ آگے کی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ رب العالمین کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اب دیکھیے وہاں جو آیت تھی نا کہ مسلمان جو گھبرا گئے تھے صحابہ کرام، یہ تو ہمارے بس سے باہر ہے، ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، تو دیکھیے یہاں اللہ رب العالمین نے معاملہ کلیئر کر دیا، صاف کر دیا کہ کسی انسان کو، کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ بھائی تمہاری طاقت میں نہیں ہے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ بھائی خیال آیا دل میں، دل سے چلا گیا، اور ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تفعل او تتکلم، کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کے سینوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، جب تک وہ اس کو کرے نہیں، جب تک وہ امت اس کو کرے نہیں یا اس کا زبان سے اظہار نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے اس میں کہا کہ طاقت سے زیادہ، اب طاقت سے زیادہ کا مطلب یہ ہے نا کہ طاقت بھی شریعت ہی فیصلہ کرے گی۔ بھائی کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، ہماری طاقت میں ہے ہی نہیں، ہم کر نہیں سکتے ہیں، ایسا نہیں معاملہ۔ کیا آپ یہ سوچیں یا ہم یہ کہیں، بہانہ بنائیں کہ ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے؟ بھائی شریعت فیصلہ کرے گی۔ آپ سچے دل سے اپنے دل میں سوچ لیجئے کہ واقعی ہم کر سکتے ہی نہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آدمی خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے اور شریعت فیصلہ کرے گی۔ شریعت کے احکام ایسے ہے ہی نہیں، اور کہیں ایسا کوئی مسئلہ آ بھی جاتا ہے دیکھیے کہ انسان وہاں مجبور ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر وہ چیز بھی وقتی طور پر اس کے لیے کیا جائز ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اس کا نفس خود کہے، وہ سچے دل سے، وہ جانتا ہے سچے دل سے، وہ فیصلہ کر کے واقعی میں یہاں مجبور ہوں کہ نہیں ہوں، تو انسان جب مجبور ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس کے لیے وہی ہے جو وہ کرے، یعنی جو کام، جو اچھا کام کرے گا انسان، اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ اللہ رب العالمین جو جتنی نیکی کرے گا اتنا ملے گا۔ بھائی کوئی دوسرا کام کرتا ہے، باپ دادا یا حسب نسب یہاں کام آنے والے نہیں ہیں کہ ہمارے باپ دادا کتنے نیک تھے، کتنے اچھے تھے، یا ہمارا نسب کیا ہے، نبی کے خاندان سے ہیں یا بہت نیک انسان کے خاندان سے ہیں، ہمیں دوسرے کی نیکی کام نہیں آئے گی۔ اور ایسے ہی وعلیہا ما اکتسبت، اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اس کا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ یہاں ایک چیز مستثنا ہے، وہ کیا ہے؟ بھائی انسان نے کسی ایسے کام کی بنیاد رکھی، کوئی کسی برے کام کی بنیاد رکھ دی، اور مرنے کے بعد وہ برا کام جاری ہے، اس کی بنا پر بنیاد اس نے رکھی تھی، اور وہ کام اس کو وہ برا کام جاری ہے، لوگ برا کام کر رہے ہیں، تو اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا۔ قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور حدیثیں بھی ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا سورہ انفطار میں، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور غفرت علمت نفس ما قدمت واخرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر انسان جان لے گا، ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ ارے بھائی کوئی اچھا کام پیچھے کر گیا ہے کہ اس کے آنے کے بعد وہ کام ہو رہا ہے، اب وہ چاہے اچھا ہو یا برا تو اس کو بھی جانے گا، اس کو بھی ملے گا وہ۔ اور سورہ یاسین کے وہ آیت ہے نا، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ارے ہم مردوں کو زندہ کریں گے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے رہتے ہیں جو وہ آگے بھیجتا ہے اور جو پیچھے وہ اس نے چھوڑا ہے۔
بھائی پیچھے کیا ہے؟ آثار۔ آثار کا مطلب کیا ہے؟ ارے جو بھی نشان اچھائی یا برائی کا چھوڑ گیا تو اللہ رب العالمین اس کو لکھتا رہتا ہے، اس کی سزا یا اس کی جزا اس کو ملے گی قیامت میں۔ سورہ قیامہ میں اللہ نے کہا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ انسان کو بتا دیا جائے گا، خبردار اس کو کیا جائے گا، انسان کو پتہ چلے گا بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے اس نے، بھائی کیا چھوڑ کر ہم گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اچھا کام ہو یا برا کام، جو ہم کریں گے اس کا بدلہ تو ہمیں ملنا ہے، لیکن اگر ہماری بنا پر کوئی غلط کام دنیا میں رواج پا گیا ہے، ہماری آل اولاد کرتی ہے، دنیا والے کرتے ہیں، تو اس کا گناہ بھی ملے گا ہمیں، اچھا کام ہے تو ثواب بھی ملے گا۔ اسی لیے ہمیں نا اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد صحیح راستے پر چلے، صحیح راستے پر۔ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی ہماری بنا پر بعد میں لوگ غلط طریقے پر چلیں، کوئی ایسا غلط کام نہ کریں۔ بھائی اچھائی کریں، ہم اچھا کام کریں، ہمارے نقشے قدم پر لوگ چلیں، ہم دنیا کو ابھاریں، لیکن ہم غلط کام سے پرہیز کریں، ورنہ سوچیے آپ کہ ہم سے بڑا بدقسمت کون ہے کہ ہمارے گناہوں کا سزا تو کم ہے ہی نہیں، ہمارے گناہ ہی بہت زیادہ ہیں، اور افسوس یہ کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی گناہ ہمارے نام اعمال میں لکھے جاتے رہیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج ایسا ہے، ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، ہماری اولاد میں کون کون سے غلط طریقے رائج ہیں، کون کون سی بدعات رائج ہیں، کون کون سے خرافات رائج ہیں، ہمارے گھر میں کیا کیا برائیاں ہو رہی ہیں، اور ہم کس کس راستے پر اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بھائی تو ہم غلط کرتے آئے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، مر رہے ہیں نا تو بھی احساس نہیں ہے کہ کم سے کم وصیت کر کے جائیں کہ بچوں یہ کام اب تک میں غلط کرتے آیا ہوں، میرے مرنے کے بعد ایسا نہ کرنا۔ انبیاء کرام کے واقعات دیکھیے، انبیاء کرام کو کتنی فکر رہا کرتی تھی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم موجود تھے، کیا حاضر تھے کیا اس وقت جب یعقوب نے موت کے وقت اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج میرے خیال سے نا اگر مرنے والے مرتے ہیں، بیمار بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر گھروں میں جا کر دیکھیے، پوچھئے کبھی گھر والوں سے کہ مرنے والے نے جتنے لوگ مرے ہیں، مرنے والوں نے کبھی ایسا بھی کچھ کہا ہے دین کے تعلق سے کہا ہے کیا کہ میرے بچوں میرے بعد کیسے رہو گے، دنیا میں کیسے تم عمل کرو گے، کون سا طریقہ صحیح ہے؟ اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ فکر کیا ہے؟ جائیداد، دھن دولت، تم کیسے رہو گے، دولت کے تعلق سے لوگ وصیت کریں گے اگر کریں گے تو، اگر توفیق ہوگی تو، لیکن دین کے تعلق سے کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم بیمار ہیں، بیماری میں ہم وصیت کریں کہ بچوں کیا پتہ ہم مر جائیں۔ بھائی زندگی میں آدمی وصیت کر کے رکھے بچوں کو کہ بھائی صحیح طریقہ یہی ہے، ایسے تمہیں رہنا ہے، لیکن کم سے کم بیماری میں، مرض الموت میں جس میں وہ بیمار پڑا ہوا ہے، کیا پتہ وہ آخری بیماری ہو، لیکن کسی کو اس کا خیال نہیں آتا۔ کوئی ایسا نیک بندہ شاید ملے گا ہی نہیں آج کہ کسی نے ایسا کہا ہو آخری ٹائم پر، لیکن انبیاء کرام کو، ہمارے اسلاف کو اس کی بڑی فکر رہا کرتی تھی کہ ہمارے مرنے کے بعد تم کس حال میں رہو گے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا نا کہ الہ کا و الہ آبائی کا اسماعیل و اسحاق ابراہیم، آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے ہم، الہ واحدہ، ایک رب کی عبادت کریں گے۔ بیٹوں نے جواب دیا۔ دیکھیں فکر کیا ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بعد تم کیسے زندگی گزارو گے، تمہاری روزی کیسے چلے گی، تمہارا گزارا کیسے ہوگا، یہ فکر نہیں ہے۔ فکر یہ ہے کہ تم عبادت کس کی کرو گے۔ اور یہ دنیا چند روزہ ہے، آدمی چاہے اچھا ہو چاہے برا، مر جانا ہے اس کو، لیکن وہ زندگی جہاں کبھی موت ہی نہیں آئے گی اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا بھئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ اللہ رب العالمین کیا سکھا رہا ہے
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ پروردگار اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے یہ اور ہے نا، بھول چوک ہو جائے تو یہی نہیں کہ جو دل میں خیال آ رہا ہے وہ اس پر ہمارا قابو نہیں، یہ بس نہیں ہے اللہ اس کو معاف کرے گا، نہیں، اگر بھول چوک بھی ہو جائے نا تو اللہ سکھا رہا ہے کہ دعا ایسے کرو، بندوں کو سکھا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دعا قبول کرنے والی ذات ہے جب وہ خود سکھا رہی ہے، اللہ خود سکھا رہا ہے کہ ایسے دعا کرو، تو اس کے معاف ہونے میں کوئی شک ہے کیا؟ بھول چوک ہم سے ہو رہا بھی، غلطی ہم جان کر نہیں کر رہے ہیں، بھول کر ہو گیا، یا کچھ کرنا چاہتے تھے ہو گیا کچھ، مثال کے طور پر کیا، ارے بھائی چڑیا کا شکار کر رہے تھے یا جانور کو مار رہے تھے، انسان آ گیا تو یہ خطا ہے نا، مار تھوڑے رہے تھے، اس کو لگ گیا اس کو، تو کیا ہے یہ ساری چیزیں کیا، یہ خطا ہے، جان کر نہیں کیا ہے۔ اور نسینا ہم بھول کر لیں تو وہ تو معاف ہی ہے، لیکن ہم کچھ اور کر رہے تھے، ہو گیا کچھ اور غلطی سے، تو اللہ رب العالمین سکھا رہا ہے کہ اس کے لیے بھی ایک دعا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ہمارے اوپر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلے والے لوگوں پر بوجھ ڈالا ہے۔ بھائی شریعت کے معاملے میں کیسا بوجھ؟ بھائی پہلے کی شریعتیں کیسی تھیں؟ بھائی آپ کو واقعہ معلوم ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ رب العالمین نے بلایا 40 راتوں کے لیے، یہاں قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو بہت غصہ ہوئے، بہت ڈانٹا واڈا، اللہ رب العالمین سے لوگوں نے توبہ کی، کہا توبہ کرو، لیکن توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ نے کیا شرط رکھا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم قتل کرو اپنے آپ کو۔ دیکھیے وہ بنی اسرائیل تھے نا، ان کے توبہ کے لیے کیا شرط اللہ نے کہا؟ قتل کرو۔ توبہ کی قبولیت کیا ہے؟ قتل کرو۔ مفسرین نے لکھا اس میں 3 گروپ تھا، بھائی ایک تو بچڑے کی پوجا کرنے لگا، دوسرا کیا کون تھا جس نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، اس نے منع بھی کیا، ایک تیسرا تھا بچڑے کی پوجا نہیں کی اور منع بھی نہیں کیا۔ تو جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی اور منع بھی کیا ان کو حکم دیا گیا کہ یہ ان کو قتل کریں، جنہوں نے کیا تھا، چنانچہ ان کو قتل کیا گیا، وہ قتل ہوئے۔ تب دیکھیے اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کی۔ آج ہمارے میں ہے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا، آج ہمارے میں ہے ہی نہیں، امت محمدیہ میں، ارے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے اللہ کے آگے سر جھکا لو، ندامت کے آنسو بہاؤ، گڑ گڑاؤ اللہ سے، اللہ سب معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اور یہودیوں میں کیا تھا؟ بھائی قصاص تھا، بھائی کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے قتل ہی کیا جائے گا۔ اور ہماری اس امت میں کیا ہے؟ بھائی اگر مقتول کے ورثہ جس کو ہم نے قتل کر دیا ہے اس کے گھر والے اگر چاہیں تو ہمیں معاف بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو بھائی قتل کسی کو کر دیا، لیکن اگر 100 اونٹ ہے اس کی دیت ایک خون کی، تو اگر 100 اونٹ دے دے تو کیا اس کو بچایا جا سکتا ہے؟ ابھر سکتا ہے قاتل۔ لیکن وہاں یہودیوں میں کیا تھا؟ قصاص ہی تھا، نہیں قتل کا بدلہ قتل ہی ہے، کوئی صورت نہیں تھی، تو یہ بوجھ ہی تو تھا، بھائی بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کیا تھا؟ زکوٰۃ چوتھا حصہ دینا پڑتا تھا، چوتھا حصہ، آج 2.5% ہے، دیکھ لو 2.5%۔ یہ سب کیا ہے؟ یہی آسانی، وہ بوجھ تھا ان کے لیے، اور یہاں آسانی۔ مال غنیمت ان کے لیے حرام تھا، آج مال غنیمت ہمارے لیے جائز ہے، ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پیشاب لگ جائے نا، ناپاکی لگ جائے تو کپڑے کو کاٹ دینا پڑتا تھا، اور آج کیا ہے؟ ارے دھل لو، کتنی آسانی ہے، دھل لو بھائی پانی سے، پانی بھی نہ ملے، سفر میں ہو، گندگی لگی ہوئی ہے، اسی حالت میں نماز پڑھ لو، تیمم کر کے، گندگی لگی نماز ہو جائے گی، ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ کتنی آسانیاں ہیں دیکھیے۔ تو اللہ سکھا رہا ہے کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، پروردگار ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کے ہم متحمل نہ ہو سکیں، جس کو ہم اٹھا نہ سکیں، جو ہماری طاقت سے باہر ہو، یہ اللہ سکھلا رہا ہے۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما، وانصرنا واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا، پروردگار تو ہمارا مولا ہے، کارساز ہے،
فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ اب یہ دیکھیے اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں دونوں آیتیں اس زمانے میں نازل ہوئی جب کفار سے، کافروں سے بڑی محاذ آرائی چل رہی تھی۔ مسلمان برسر پیکار تھے، ایک دوسرے کی مخالفت، دشمنی بہت زیادہ کافر برت رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس طرح سکھایا کہ اس طرح دعا کرو۔ اب دیکھیے ان آیتوں کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اور اللہ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے، جو دل میں خیالات آتے ہیں نا، ان میں کئی قسم کے ہوتے ہیں، تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کئی قسم کے خیالات آتے ہیں۔ کیسے؟ ایک تو خیال آیا چلا گیا، خیال آتا ہے بھی بھائی، کوئی چیز دیکھا ہم نے، خیال آیا، اور آنا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو جھٹک دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک خیال آنا انسان پالتا ہے اس کو کہ ہمیں ایسا کرنا ہے، اس کو عقیدہ بنا لے، ایمان بنا لے۔ بھائی ہم دل میں سوچ لے کہ ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سوچیں کہ اللہ کے علاوہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، انبیاء اولیاء ہیں، کچھ اور ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی فریاد رس ہیں، ان کے قبضے میں بھی کچھ ہے، ایسا ہمارا عقیدہ ہو، اور ہم بھلے کبھی درگاہ پر نہ جائیں، کبھی شرک نہ کریں، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، لیکن ہمارا عقیدہ ایسا ہو تو یہ قابل مواخذہ ہے، ہم مشرک ہی ہیں، اس پر مواخذہ ہوگا۔ بھئی عقیدہ ہے نا ہمارا، بھئی دل میں خیال آیا لیکن ہم کبھی نہیں گئے، کبھی نہیں جھکایا کسی آگے سر، لیکن عقیدہ تو ہے ایسا، تو کہا یہ اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر نہیں بخش، کیونکہ یہ تو ہم نے جما رکھا ہے دل میں پختہ ارادے کے ساتھ کہ ایسا ہے، اس کے علاوہ ہم سننا نہیں چاہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، یہ دل میں ہے، بھلے عمل نہ کرے تو کیا ہوا، اس پر ہوگا مواخذہ ہوگا اس کے اوپر۔ اور ایسے ہی ہم کوئی پلان بنائیں غلط کام کرنے کے لیے، بالکل پکا ارادہ کر لیں کرنے کے لیے، بھلے ہم سے وہ کام نہ ہو سکے، اس پر بھی گناہ ہے، بھلے کام نہیں کیا نا، وہ فرشتے لکھیں گے، وہ گناہ لکھا جائے گا، اس پر معافی نہیں ہے بنا توبہ کے، توبہ کرنا پڑے گا، اس پر گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ ہم نے جان بوجھ کر کے ایک پلان بنایا ہے دل میں، بھلے زبان سے نہیں کہا، اپنے ہاتھوں سے اس کو انجام نہیں دیا، یا کسی وجہ سے روک دیا گیا۔ ایک حدیث آتی ہے اس طریقے سے کہ آدمی عمل نہ کر سکے تو بھی اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا۔ ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کی ہے، کہ جب جو دو مسلمان تلوار لے کر ملتے ہیں آپس میں، تو کہا کہ دونوں آدمی جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، یہ قاتل تو سمجھ میں آتا ہے، یہ مقتول کیوں جہنمی ہے، اس کو مار دیا؟ کہا کہ مار تو دیا، لیکن وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، انہو کان حریصا علی قتل صاحبی، اپنے ساتھی کے قتل کو قتل کرنا وہ بھی چاہتا تھا۔ تو دیکھیے اس نے قتل بھلے نہیں کیا ہے نا، لیکن اس کا انجام بھی خراب ہے، جہنمی ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو گویا کہ نکلا میدان میں، بہرحال میدان میں نکلا قتل کرنے کے لیے اپنے ساتھی کو، ہے نا، تو دونوں جہنمی ہیں۔ اچھا، لیکن میں نے بتایا کہ ارادہ پختہ اس نے کیا ہے، پختہ کیا ہے کام کرنے کے لیے، کسی وجہ سے روک دیا گیا تو وہ گناہ ہے، بھلے وہ اس درجے کو نہیں پہنچے گناہ کے اعتبار سے جو وہ کرنا چاہتا تھا، روک دیا گیا کسی وجہ سے، لیکن وہ گنہگار ہے، گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں گناہوں سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو پاک و صاف رکھے، ہمیں غلط وسوسے سے بچائے اور غلط خواہشات سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی معافی فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأهم وأكبر۔